بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افتتاحی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ جماعت اسلامی ہند کی ملک گیر مہم رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف پلٹو، قرآن کی طرف آؤ، کے سلسلے میں آج کا یہ ہمارا اجتماع منعقد ہوا ہے، جس میں آپ سب شریک ہیں۔ یہ مہم کیوں منائی جا رہی ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں، اس پر آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے، بہت باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ چند باتیں اس مہم کے تعلق سے، اس مہم کا جو عنوان ہے رجوع الی القرآن، اس کے کیا معنی ہیں، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور قرآن پر ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں، ان باتوں کو، ان سوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں اور اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت نامہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن کی کتاب ہدایت ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو حق کی تلاش میں ہوں، جو یہ جاننا چاہتے ہوں کہ اس کائنات کا رب کون ہے اور اس کائنات کے رب نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، اس کائنات کے رب کی عبادت کس طرح کی جائے، پھر قرآن ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے اور اس خدا نے امتحان کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ دنیا میں چند سالوں کی زندگی دی ہے اور اس میں ایک آزمائش سے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے۔ حق اور باطل کے راستے اس کو دکھائے ہیں، لہذا وہ لوگ جو اپنے دلوں کے اندر تقویٰ رکھتے ہوں، یعنی سچائی کی طرف رجحان رکھتے ہوں۔ تقویٰ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس میں حق کی خاطر، حق کی طرف بڑھنے کا رجحان موجود ہو، حق کو قبول کرنے کا رجحان موجود ہو۔ لہذا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے دلوں میں حق کو قبول کرنے کا رجحان ہوتا ہے، اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے وہ لوگ اپنے پالنہار اور اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ قرآن کی کتاب ہدایت ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے جو اہل ایمان سے متعلق ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اہل ایمان اس بات کو تو جان چکے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے اور یہ قرآن اس خدا کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، تو ان کے لیے قرآن کیا رہنمائی رکھتا ہے، اس کتاب میں ان کے لیے کیا ہدایت ہے، وہ کس طرح ان کی ہدایت کرتا ہے۔ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو تفصیل سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اہل ایمان مختلف حالات میں کن رویوں اور عادتوں کو اختیار کریں، ان کی خصلتیں کیا ہوں۔ قرآن نے انہی چیزوں پر فوکس کیا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ مسلمان جنت میں جائیں گے، یہودی جنت میں جائیں گے یا نصارہ جنت میں جائیں گے۔ ایسا دعویٰ جس نے بھی کیا ہے یہ خود ساختہ دعویٰ ہے، یہ ان کا خود کا اپنا دعویٰ ہے۔ یہودیوں نے اپنی مرضی سے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ نصارہ نے بھی اپنی مرضی سے دعویٰ کیا، ایسا کوئی وعدہ قرآن نے ان سے نہیں کیا، ایسا کوئی وعدہ تورات نے ان کے لیے نہیں کیا ہے، نہ اللہ نے ان سے کبھی کیا تھا، اور نہ مسلمانوں سے ایسا کوئی وعدہ ہے۔ قرآن اوصاف کا تذکرہ کرتا ہے،
رویوں اور خصلتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جس گروہ کے اندر یہ رویے موجود ہوں گے، یہ اوصاف موجود ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ قرآن نے کہا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والمجوس، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، مجوس ہوں، ان میں سے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ملال نہیں ہوگا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہترین اجر ہے۔ تو یہ جو نعرے ہوتے ہیں گروہ بندیوں کے، عصبیتوں کے، آپ دیکھیں کہ اس آیت میں ایسی تمام عصبیتوں کو کی پوری طرح سے تردید کر دی گئی ہے، رد کر دیا گیا ہے۔ قرآن رویوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، کہ فلاح پا گئے وہ جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے بھی کسی گروہ کا نام نہیں ہے، کسی قوم کا نام نہیں ہے، یہ بھی ایک صفت ہے۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے نماز قائم کی، جنہوں نے لغویات سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، جنہوں نے اپنی ذات کو سنوارا، تزکیہ جنہوں نے کیا، اور وہ لوگ جو فحاشی اور قریانیت سے بچے رہے، دور رہے۔ قرآن مختصر کئی مقامات پر، مختلف مقامات پر اسی طرح اوصاف کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، دوڑو اس جنت کی طرف جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ لوگ جو خرچ کرنے والے ہیں۔ یہاں دیکھیے کسی قوم کا تذکرہ نہیں ہے، کسی جماعت کا نام نہیں لیا گیا ہے، اوصاف کا تذکرہ ہے۔ قرآن ہر جگہ پر اسے انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ وہ امتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے چنا، منتخب کیا، تمام نبیوں کے دور میں جن کو انبیاء کا جانشین بنایا، وہ جب جب انبیائی مشن سے دور ہوئے، خدائی پیغام سے دور ہوئے، چاہے وہ تورات کی شکل میں ان کو ملا ہو، انجیل کی شکل میں ملا ہو، یا قرآن کی شکل میں ملا ہو، لیکن یہ سیم پیٹرن ہے کہ جب کبھی وہ خدائی پیغام سے، خدائی کتاب سے دور ہوئے تو پھر یہ دعوے وہ کرنے لگے، یہ چیزیں پھر ان میں پیدا ہوئی کہ ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ یہ دعویٰ مسلمانوں نے کیا، یہی دعویٰ قرآن میں یہود و نصارہ کا نقل کیا گیا ہے، لیکن قرآن ایسے کسی دعوے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو قرآن سے دوری کے نتیجے میں ہم بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہوئے کہ چاہے جو کریں ہم، بالآخر جنت ہی ہمارا ٹھکانہ ہے، بالآخر میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کروا لیں گے، ہم ان کے دامن سے لپٹ جائیں گے۔ یہ جو تصورات پیدا ہوتے ہیں یہ قرآن سے دوری کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، خدائی کتاب سے دوری کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ پر انہی رویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، انہی رویوں کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ تم پچھلی امتوں کے نقش قدم پر نہ چلنا، یہود کی روش اختیار نہ کرنا۔ یہود کی روش کوئی لباس نہیں ہے، کوئی وضع و قطع نہیں ہے، یہود کی اصل روش یہی ہے کہ ان تصورات کے وہ حامل ہوئے، خدائی پیغام کو چھوڑ کر، اللہ کی کتاب سے دور ہو کر اس طرح کے فرضی دعوے وہ کرنے لگے، دنیا میں اپنی چودراہٹ کو وہ لوگوں سے منوانے کی کوششیں کرنے لگے کہ چونکہ ہم حاملین کتاب ہے، ہمارے پاس خدا کی شریعت موجود ہے، لہذا ہم ہی یہ حق رکھتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کے ہم امام ہوں، قائد ہوں، سید ہوں۔ قرآن ایسے کسی دعوے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ دعوے خدائی پیغام سے دوری کے نتیجے میں انسان کرتا ہے، یہ تصورات ان کے اندر جنم لینے لگتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم اصل رہنمائی کی طرف، قرآن کی طرف پلٹیں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ اصل میں اس زمین پر ہماری حیثیت کیا ہے اور قرآن نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے، اور جس جنت کے ہم متلاشی ہیں، جس جنت کے ہم متمنی ہیں، جس کے خواب دیکھتے ہیں،
اس جنت کو پانے کا کیا راستہ قرآن ہم کو دکھاتا ہے. تو اسی لیے یہ صدا بلند کی گئی ہے رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف پلٹو. قرآن جو پیغام ہم کو دیتا ہے، جب قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن میں ہم دیکھیں کہ مختلف آزمائشوں کا تذکرہ ہے. اس وقت ہم مختلف آزمائشوں سے گھرے ہوئے ہیں، پریشانی کے حالات ہم کو نظر آتے ہیں، مصیبتیں نظر آتی ہیں. ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم ایسی آزمائشوں اور کٹھنائیوں سے گھر گئے ہیں کہ جن سے نکلنا بہت مشکل ہے، اور اس کے نتیجے میں مایوسی، حزن، ملال کی کیفیت ہم پر طاری ہونے لگتی ہے. لیکن قرآن کو یہ بھی نتیجہ قرآن سے دوری کا ہی ہے. قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اس دور کی بات نہیں ہے، یا پہلی بار یہ واقعہ رونما نہیں ہو رہا ہے. تاریخ میں کئی گروہوں کے ساتھ، صرف ایمان والوں کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں یا کئی خداؤں کو مانتے ہیں، ایسے گروہوں کو بھی مختلف آزمائشوں میں ڈالا گیا ہے. ان کے اوپر بھی دنیا میں ظلم ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی ستم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو مختلف آزمائشوں کا آنا، پریشانیوں سے گھرنا، یہ بھی کچھ خصلتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. قرآن ان خصلتوں اور رویوں کا تذکرہ کرتا ہے. بہرحال اہل ایمان کے لیے قرآن میں یہ پیغام ملتا ہے جب وہ پڑھتا ہے کہ یہ آزمائشیں پہلے بھی لوگوں کے اوپر آئی ہے، تو اس کو ایک تسلی ملتی ہے کہ ہم ہی پہلے ستائے ہوئے نہیں ہیں. ہم سے پہلے بھی لوگوں کو ستایا گیا ہے، ہم سے پہلے بھی لوگوں کو پریشان کیا گیا ہے. پھر قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو ستائے ہوئے لوگ تھے، جو پریشانیوں سے گھرے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، کس طرح وہ ان مختلف حالات سے، خطرناک حالات سے، آزمائشوں سے بھرے ہوئے حالات سے، ان حالات کو کیسے انہوں نے تبدیل کیا. قرآن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے تعلق کی بنیاد پر انسانی زندگیوں میں انقلاب برپا ہوتا ہے، یہ نعرہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے. قرآن ایک عظیم انقلابی کتاب ہے. یہ باتیں، یہ جملہ بھی سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کوئی طلسماتی یا جادوئی کتاب ہے. ایسا نہیں کہ قرآن کے الفاظ میں کوئی جادو ہے، یا قرآن کے آیات میں کوئی ایسا طلسماتی چیزیں وہاں موجود ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں گے اور دنیا تبدیل ہو جائے گی. بلکہ اس کے معنی یہی ہے، قرآن کی انقلابی کتاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایسی صفات کا تذکرہ کرتا ہے، ایسے رویوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ ان رویوں کو اختیار کرنے کے نتیجے میں، ان خصلتوں کو اپنانے کے نتیجے میں انسانوں کی زندگیوں میں غیر معمولی تغیرات ہوتے ہیں، غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی جا رہی تھی. اس کے بعد بھی جب جب اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا گیا اور قرآن نے جو مطالبے کیے ہیں، جن اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، ان کو اختیار کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں زندگیاں لوگوں کی تبدیل ہوئی ہے. تو مختلف حالات میں ہم دیکھیں مکہ میں جو آزمائشیں تھی، اس وقت جو قرآن نازل ہوا، کیا باتیں اس وقت ان سے کہی گئی. مکی صورتوں میں ہم دیکھیں خاص پیغام جو ہے، تمام صورتوں کو اگر جمع کریں، اس میں جو بات سب سے زیادہ زور سے کہی گئی ہے، سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ کہی گئی ہے، بار بار قرآن یہ کہتا ہے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے، خدا کہتا ہے اپنے بندے سے کہ پیغمبر، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم سب کچھ سن رہے ہیں، جو کچھ تمہارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے ہم سے بے خبر نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہماری نظر میں ہیں، لیکن تم صبر کرو اور اللہ کے اس پیغام کو بندگان خدا تک پہنچاتے رہو. یہ دو باتیں بار بار قرآن میں کہی گئی ہیں، صبر کرو اور اس پیغام کو بندگان خدا تک پہنچاتے رہو. یہ بات اس وقت بہت زیادہ بار بار کہی گئی جب سب سے زیادہ ستائے جا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکہ میں سب سے زیادہ ستائے گئے، اور وہاں بار بار یہ بات کہی گئی کہ بظاہر یہ چاہے یہ لوگ آپ کے دشمن ہوں، چاہے جیسی سازشیں یہ لوگ آپ کے خلاف رچ رہے ہوں، لیکن آپ کو جو مشن دیا گیا ہے، آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، آپ بے خوف و خطر اور ان لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے اس مشن پر گامزن رہیں اور اس خدا کے پیغام کو ان تک پہنچاتے رہیں.
ہمارا معاملہ یہ ہوا قرآن سے دوری کے نتیجے میں کہ ہم جب کبھی مختلف حالات سے گھرتے ہیں، ہم جب کہیں واقعات رونما ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم تمام لوگوں کو، پورے گروہ کو، ایک قوم کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ ان کے تعلق سے نفرت اور عداوت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ قرآنی نسل کا رویہ نہیں ہے۔ قرآن اہل ایمان کا یہ رویہ کہیں بھی نقل نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ یہ رویہ نقل کرتا ہے ادفع بالذی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ تم برائی کا بدلہ بھلائی کے ذریعے سے دو، تم دیکھو گے کہ تمہارا سخت ترین کٹر دشمن تمہارا دوست بن گیا، اور بظاہر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خود مسلمانوں کو یہ بات پسند نہیں آتی ہے، مسلمانوں کو لگتا ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہمارے ذوق کے خلاف ہے، ہمارے جذبات کے خلاف ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہ بات بھی کہی وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کہ یہ جو کام ہے یہ ان کا ہے جو صبر کرنے والے ہوں، جو بڑے نصیبوں والے ہیں، بڑے نصیبوں والے ہیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑے نصیب والے نہیں ہیں، ہم کم نصیب لوگ ہیں۔ کم نصیب لوگوں کو دنیا میں کوئی کامیابی نہیں ملا کرتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو بڑے نصیبوں والا بنائیں۔ وہ بڑے نصیبوں والا بڑے دل والے ہوتے ہیں، بڑی نظر والے ہوتے ہیں۔ کم نصیب کا چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، تنگ نظر ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر یہ وسعت نہیں ہوتی کہ وہ وہاں لوگوں کے لیے درد مندی، ہمدردی اور محبت کے جذبات کو پروان چڑھا سکیں۔ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جب قرآن کے ساتھ حقیقی تعلق قائم ہوتا ہے۔ ہماری اگر یہ تصویر نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن میں اپنے آپ کو تلاش نہیں کرتے، قرآن سے ہم اپنے رویوں کو چیک نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے جو رویہ اختیار کیا ہے قرآن اس کو پسند کرتا بھی یا نہیں کرتا۔ ہمارا ذوق کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا مزاج کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ذوق، اپنے مزاج اور اپنے جذبات کو قرآن اصولوں کے مطابق ڈھالیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم ہندوستان میں کئی سالوں سے رہتے آئے ہیں، لیکن آج بھی ایک اجنبیت کی پرت یہاں ہمارے درمیان موجود ہے، برادران وطن اور ہمارے درمیان۔ ہم نے کبھی ان کو اپنی قوم کا حصہ نہیں سمجھا۔ قرآن اگر ہم پڑھتے تو وہاں یہ بات، نبیوں کی یہ آواز، ہر نبی کی زبان سے یہ بات کہی گئی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ایک خدا کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو ایک الگ قوم سمجھتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے رشتہ توڑا تو ہمارے دلوں کے اندر سے یا قومی کا جو سوز ہے، جو درد ہے، وہ درد ختم ہو گیا، وہ سوز ختم ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سوز اور درد کے بغیر اپنائیت پیدا نہیں ہو سکتی، اجنبیت ختم نہیں ہو سکتی، اور اپنائیت اور اپنائیت نہ ہو، اجنبیت ختم نہ ہو تو اس کے نتیجے میں دعوت کی راہیں نہیں کھل سکتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں صرف دعوت کی راہیں بند ہو سکتی ہیں۔ تو ہم خود دعوت کی راہوں کو بند کرنے کے مجرم ہیں۔ قرآنی آئینے میں اگر اپنے آپ کو ہم دیکھیں تو ہم نے خود قرآنی دعوت کی راہوں کو مسدود کیا ہے، بند کیا ہے۔ تو ہم رجوع الی القرآن کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں، اپنی غفلتوں اور اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کریں۔ قرآن حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے کہ جب وہ خدا کے حکم کے آنے سے پہلے بستی کو چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو قید کر دیا۔ پھر وہاں جب ان کو احساس ہوا تو انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم بھی آج اسی طرح سے مختلف آزمائشوں کے پیٹ میں قید ہیں۔ صرف ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم پکاریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے خدا ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ہم سے خطا ہوئی ہے، جرم سرزد ہوا ہے، اب اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، پھر ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے قرآن کی اس دعوت کو، قرآن کے اس پیغام کو، کہ ہم ایک دائی امت بن کر خدا کے اس پیغام کے حاملین ہونے کی وجہ سے اللہ کے بندوں تک اس پیغام کو پہنچانے والے بنے، اور
چاہے لوگ ہمارے دشمن ہوں. اللہ کے رسول نے تمام دشمنوں ہی کو اسلام کی دعوت دی تھی. جن کو اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی وہ سب اسلام کے دشمن تھے, رسول اللہ کے دشمن تھے. لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس دشمنی کے نتیجے میں آپ نے اسلام سے ان کو محروم کیا. ہم لوگوں کو اسلام سے محروم کر رہے ہیں, لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں. یہ قرآن ہم تیار نہیں ہیں اس بات پر کہ یہ برادران وطن تک ہم پہنچائیں. نہ ہم خود اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں اور نہ لوگوں تک اس کو پہنچانے کے لیے تیار ہیں. تو اس کے نتیجے میں کوئی بڑی تبدیلیاں گروہوں کے اندر نہیں آتی ہیں. تو ہم سب سے پہلے قرآن کے اس پیغام کو, قرآن کے اس حکم کو, قرآن کے اس مطالبے کو قبول کریں کہ اللہ کا یہ پیغام ہم کو بندگان خدا تک پہنچانا ہے. دوسری بات, قرآن کو پڑھنے سے جو معلوم ہوتی ہے, ہمارا جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بار بار اتحاد کی بات کرتے ہیں, اجتماعیت کی بات کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہیں ہے, اجتماعیت نہیں ہے. پھر کبھی جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے, کہیں لنچنگ ہوتی ہے, کبھی کوئی قانون بنتا ہے, تو اس وقت پھر اتحاد کی آوازیں بڑے زور سے لگائی جاتی ہیں اور وہ وقتی اتحاد قائم بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ اتحاد چونکہ ایشوز کے اوپر ہوتا ہے, مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے, لہٰذا ایشوز اور مسائل کے ٹھنڈا پڑنے کے ساتھ ساتھ یہ اتحاد بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور ہم پھر منتشر ہو جاتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اس قرآن کی بنیاد پر اللہ کی اس رسی کو پکڑ کر ایک جماعت کی شکل اختیار کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقوں میں نہ بٹو. تفرقوں میں بٹنا اپنے آپ میں ایک عذاب ہے اور قرآن اس کو شرک کے برابر قرار دیتا ہے. یہ بات قرآن نے کہی ہے سورہ روم میں کہ تم ان مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے, اور پھر جس گروہ کو جو ملا وہ اس میں خوش ہے. اگر ہم بھی گروہ بندیوں کی گرفتار ہیں, گروہوں میں اگر بٹے ہوئے ہیں, تو اسی آیت کے ہم بھی انصاف ہیں. یہ بات ہمارے لیے بھی کہی گئی ہے. تو ہم گروہ بندیوں سے باہر نکلیں. قرآن نے ایک جگہ یہ بات کہی کہ وہ لوگ جو گروہوں میں تقسیم ہیں, جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ وہ لوگ جو گروہوں میں بڑھتے ہوں, تفرقہ پیدا کرتے ہوں, فرقہ بازیوں کو ہوا دیتے ہوں, اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا رشتہ ختم کرنے کی بات کہی جائے. تو ہم فرقہ واریت کو, تفرقہ کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں, حقیقی اجتماعیت اور اتحاد کو اگر وجود میں لانا چاہتے ہیں, تو وہ اجتماعیت صرف قرآنی بنیادوں پر قائم ہو سکتی ہے. ہم ایک بار قرآن کی صدا کو بلند کرتے ہوئے لوگوں سے کہیں کہ قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے, قرآنی نسل کو تیار کرنے کے لیے, قرآنی ہدایات کو سماج میں عام کرنے کے لیے اکٹھے ہوں, جمع ہوں, ایک ساتھ کھڑے ہوں اور بندگان خدا تک اس پیغام کو ہم پہنچائیں. قرآنی باتیں چونکہ دائمی ہیں, ہمیشہ رہنے والی ہیں, لہذا قرآنی بنیادوں پر جو اتحاد ہوگا, جو اجتماعیت قائم ہوگی, وہ اجتماعیت بھی دائمی ہوگی. وہ اجتماعیت وقتی نہیں ہوگی, وہ اجتماعیت کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی, وہ اجتماعیت بھی ہمیشہ کے لیے قائم ہوگی. تو ہم اتحاد اور اجتماعیت کے نعرے لگانے کے باوجود اگر کامیاب نہیں ہیں, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ قرآنی اصولوں پر اتحاد کی بات ہمیں نہیں کی. تو ہم قرآنی بنیادوں پر اجتماعیت میں ڈھلنے کی اور لوگوں کو اجتماعیت میں ڈھالنے کی ہم جدوجہد کرنے کے لیے کھڑے ہیں. قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ پیغام بھی ہم کو ملتا ہے کہ قرآن عمل کی راہیں کھولتا ہے. قرآن نے کہیں یہ بات نہیں کہی ہے کہ تم صرف اس وجہ سے کامیاب ہو جاؤ گے کہ مسلمان ہو, یا اللہ تعالیٰ دنیا میں تم کو اس وجہ سے قیادت اور سیادت کے منصب پر فائز کر دے گا کہ تم اللہ کو ماننے والے ہو. بلکہ قرآن عمل کی بات کرتا ہے, میدان عمل کی طرف دعوت دیتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, کہ اگر تم جد و جہد کرو گے تو اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا چلا جائے گا.
ہم کو ہر طرف راہیں بند نظر آتی ہیں اس لیے کہ ہم جدوجہد نہیں کرتے ہیں۔ قرآن جدوجہد کی اپیل کرتا ہے، عمل کی طرف بلاتا ہے، عمل کی دعوت دیتا ہے کہ تم جدوجہد اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ راہیں کھولے گا، جدوجہد کے نتیجے میں کامیابی کی طرف اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا۔ تو قرآن عمل کی راہیں کھولتا ہے، میدان عمل کی طرف بلاتا ہے، تو ہم میدان عمل کی طرف قدم بڑھائیں، قرآن کی صدا پر لبیک کہیں اور لوگوں تک قرآن کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے میدان عمل میں ہم چلت پھرت کرتے ہوئے جدوجہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن کا یہ پیغام بھی ہم کو ملتا ہے کہ مختلف آزمائشوں کے موقعوں پر، سخت حالات میں جب مایوسی کی کیفیت اور حزن و ملال کی پرتیں ہمارے اوپر چھانے لگتی ہوں، تو ایسے حالات میں قرآن یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اہل ایمان مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو اگر یہ نظر آ رہا ہو کہ وہ چاروں طرف دشمن سے گھر گئے ہیں، دشمن کے ہاتھ ان کی گردنوں تک پہنچ رہے ہیں، ان کے قدموں کا شور ان کے کانوں میں پہنچ رہا ہے، اس کے باوجود یہ یقین ان کو ہوتا ہے، ان کے دل سے یہ صدا ان کے کانوں تک پہنچتی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صدا ہم کو نہیں سنائی دیتی، اس لیے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ کوئی بھی واقعہ اگر رونما ہو تو ہم فوراً بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، یا تو مایوسی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں یا غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں رویے ایمان کے خلاف ہیں۔ اسی لیے ہے کہ ہمیں ہمارے دل سے یہ صدا نہیں نکلتی، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہم اس صدا سے محروم ہو گئے، اس سے بڑا عذاب ہونا ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ ہم اس صدا کو سنیں تو یہ بھی اسی وقت، یہ صدا ہمارا دل اسی وقت دے سکتا ہے جب قرآن سے ہمارا گہرا تعلق آئے۔ قرآن نئے خواب لوگوں کو دیتا ہے، قرآن خوابوں کا ملبہ نہیں دیتا۔ وہ گروہ جو قرآن سے دور ہو گئے ہوں وہ اپنی نسلوں کو خوابوں کا ملبہ دے کر جاتے ہیں، لٹے پٹے خوابوں کا ملبہ، ناکام خوابوں کا ملبہ، ایک ہی چیز پر، ایک ہی واقعے پر صدیوں تک روتے رہنے کی روش۔ یہ انہی گروہوں کا معاملہ ہو سکتا ہے جو جن کے پاس قرآن جیسی کتاب نہ ہو، جن کے پاس آفاق کی پیغام نہ ہو۔ وہ گروہ جو قرآن جیسا آفاق کی پیغام رکھتا ہو، قرآن جیسی زندہ کتاب اور زندگی بخشنے والی کتاب رکھتا ہو، وہ کبھی ٹوٹے ہوئے خوابوں پر ماتم نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ قرآن میں کہیں یہ بات نہیں کی گئی اللہ کے رسول سے اور اہل ایمان سے کہ تم خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی چھاتی پیٹو، وہاں کھڑے ہو کر ماتم کرو کہ خدا کے گھر میں یہ بت کیوں رکھے ہوئے ہیں۔ بلکہ ان سے کہا کہ یہ جو حالت ہے، اس حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کے اس پیغام کو تم بندگان خدا تک پہنچاؤ۔ اسی کے نتیجے میں ایک دن یہ صورتحال ہوگی کہ یہ خانہ کعبہ ان بتوں سے پاک ہوگا اور یہاں اللہ کی کبریائی کی صدا بلند ہوگی، اور اس بات کی تاریخ گواہ ہے کہ پھر یہ واقعہ ہوا۔ ہم چھاتی پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل بھی چھاتی پیٹنے والی ہو، ہماری نسل بھی ماتم کرنے والی ہو۔ قرآن خوبصورت خواب لوگوں کو دکھاتا ہے، قرآن لوگوں کو ایک ایسا مشن دیتا ہے جو ان کے اندر تحریک برپا کرتا ہے، جو ان کے اعصاب کو چل نہیں پڑنے دیتا ہے، جو ان کو خاموش نہیں بیٹھنے دیتا ہے، جو مایوسی کی چادر اوڑھ کر ان کو سونے نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ مسلسل ان کو متحرک رکھتا ہے، پر امید رکھتا ہے۔ وہ امید رکھتے ہیں کہ یہ نہیں تو ان کی اولادیں ایمان لائیں گی، آج نہیں تو 5 سال 10 سال 100 سال بعد حالات بدلیں گے۔ وہ اس پر بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، ان کی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی سب کچھ ہو جائے۔ وہ ایسا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی جد و جہد پر فوکس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن ان تمام باتوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ آخرت کا تصور امیدوں کو ختم نہیں ہونے دیتا، آخرت کا تصور حوصلوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا ہے۔ اگر آخرت کا تصور نہ ہوتا تو حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب آزمائشوں سے اہل ایمان گھرتے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں،
تو آخرت کا تصور یہ امید ان میں جگاتا ہے کہ یہ قید و بند ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کی پریشانیاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہ بالآخر ختم ہو جائیں گی، ایک دن یہ تمام پریشانیاں، یہ تمام زنجیریں کٹ جائیں گی، اور اگر یہاں ہم کو کچھ نہیں ملا، جدوجہد کے نتیجے میں اگر خوشحال زندگی نہیں ملی، تب بھی آخرت میں خوشحال زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے، وہ زندگی جہاں تمام خواہشیں ہماری پوری ہوگی، وہ زندگی جہاں کوئی غم نہیں ہوگا، وہ زندگی جہاں نعمتوں کے چھننے کا ملال نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو آخرت کا تصور انسانوں کو پر امید رکھتا ہے۔ ہم بظاہر کہتے ہیں کہ توحید، رسالت، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ نہ ہم توحید کے قائل ہیں نہ آخرت کے قائل ہیں۔ جن کا آخرت پر یقین ہو وہ دنیا میں ہر چیز کا بدلہ لینے کے خواہش مند نہیں ہوتے ہیں، وہ دنیا میں ہی لوگوں کے سر تن سے جدا کرنے کے امیدوار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ چیزوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ چاہے کتنا بڑا ظالم ہو، اگر یہاں بچ بھی گیا تو اللہ سے نہیں بچے گا، اللہ کے عذاب سے وہ نہیں بچے گا، میدان محشر میں جو اس کی پکڑ ہونی ہے اس پکڑ سے وہ نہیں بچے گا۔ اس کو یقین ہے کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو ہم دعوے چاہے جو کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل ہمارے دعووں کے بالکل خلاف ہے، اور یہ کیفیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب کوئی گروہ خدائی پیغام سے پوری طرح سے اس کو نظر انداز کر دے، اس کو پوری طرح سے پیٹ دکھا دے۔ تو قرآن یہ جذبات لوگوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ قرآن سے حقیقی طور پر دلوں میں محبت اور الفت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو وہ موقع کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ آج اگر ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت نہیں ہے، اخوت نہیں ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے، اللہ کی اس نعمت سے ہم محروم ہوئے ہیں ہمارے رویوں کے نتیجے میں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے ایسا قرآن نازل کیا ہے جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن کا شفا ہونا کیا ہے؟ کہ کوئی جسمانی امراض کی دوا نہیں ہے، جھاڑ پھونک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں اور ارواح کے امراض کی دوا ہے۔ دلوں میں کیا روگ لگتے ہیں؟ نفاق کا روگ دل کو لگتا ہے، بغض، حسد، عداوت، دشمنی، یہ وہ روگ ہیں جو انسان کے دلوں کو اور انسان کی روح کو لگتے ہیں۔ قرآن ان تمام روگوں کا علاج کرتا ہے، وہ ایسی خواہشوں سے روکتا ہے جس کے نتیجے میں حسد پیدا ہو، محبتوں کے بیچ ہوتا ہے۔ قرآن کا پیغام محبت کا پیغام ہے، بندگان خدا سے محبت ہمدردی کا پیغام ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے کہ سخت ترین آزمائشیں، اپنے ہی رشتہ داروں سے جسمانی اذیتیں، ذہنی اذیتیں، سب انہوں نے سہی، لیکن اس کے باوجود بدلہ لینے کی خواہش ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہ قرآن کا پیغام ہے جو بندگان خدا تک پہنچانے کے لیے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ وہ قرآن کے ان رویوں، ان خصلتوں، ان عادات و اطوار اور ان اوصاف کا میں اپنے آپ کو ڈھالیں، قرآن کی طرف پلٹیں، قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، اور پھر جو مطالبہ قرآن کرتا ہے ان مطالبات کو پورا کرنے کا وہ ایک بار پھر اللہ سے عہد کرے۔ اسی عہد کو تازہ کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند یہ مہم ملک کی سطح پر منا رہی ہے۔ یہ بات بھی یاد دلانے کے لیے ہم سے ایک تو یہ خطا ہوئی کہ ہم نے خدا کے پیغام کو نظر انداز کر دیا، قرآن سے ہمارا تعلق ہم نے ختم کر لیا، لیکن اس پر اس سے بڑا جرم یہ ہوا کہ ہم کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق قائم نہیں ہے۔ کار ماں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ یہ سب سے دردناک صورتحال ہوتی ہے۔ اگر مریض کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ بیمار ہے تو وہ پھر کسی علاج کی خواہش نہیں کرے گا۔ ہم قرآن سے تعلق کی خواہش اسی لیے نہیں رکھتے کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کب تک ختم ہو چکا ہے۔ قرآن کو بہت پہلے ہم پیٹ دکھا چکے ہیں
یہ احساس بھی اب بڑھ چکا ہے. ہم یہ احساس تمام مسلمانوں میں پیدا کریں. یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ اگر یہ احساس پیدا ہوا تو پھر تعلق کی راہیں بہت آسان ہو جائیں. پھر مریض خود دوڑتا ہے علاج کی طرف. جب مریض کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کو ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے جس سے وہ مر سکتا ہے, جو اس کی جان لے سکتا ہے, تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اپنا علاج کرواتا ہے, اپنا پورا سرمایہ, اپنی پوری دولت اس علاج میں لگا دیتا ہے. تو جب یہ احساس ہو جائے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے تو پھر ہم لگیں گے قرآن کی طرف. تو یہی احساس پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں میں یہ احساس ہو کہ وہ تو اس قرآن کو بندگان خدا تک پہنچانے کے لیے آئے تھے, تو ہم قرآن کی طرف پلٹے, قرآن میں غوطہ زن ہوں, قرآن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو عام کریں ایک دائی گروہ کی شکل میں. قرآن نے جو مشنری اور آفاقی امت ہم کو بتایا ہے, اس مشن اور اس آفاقیت کو زندہ کرتے ہوئے, اس کو اپناتے ہوئے ہم تمام بندگان خدا تک اس قرآن کی دعوت کو, اس قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہوں. اپنی خطاؤں سے ہم توبہ کریں, اللہ کی طرف اور اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں, اس کی طرف پلٹیں. اسی میں ہماری دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کے سرفرازی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ حقیقی تعلق قائم کرنے کی ہم کو توفیق دے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم.